بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثال مضاف لے رابع مثال نکرات کمال یار امر شرعی لا لامر لغوی فی قولهم المطبوخ المنصف خمرا خمر لأن الخمر أنما كان خمرا لأنه يخامر العقل وغيره يخامر العقل أيضا فيكون خمرا بالقياس. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. چوتھی شرط کی مثال بشرط فوت ہو جائے وہ یہ تھا کہ جو قیاس کرنا ہے نا، قیاس اور تعلیل، قیاس وہ یعنی جو علت نکالنی ہے وہ شرعی حکم ثابت کرنے کے لیے ہو، امر لغوی کے لیے نہ ہو. پتر ذرا اوکھا ہے نا، ذرا دماغ جائے نا، لفظ آ گئے، تینوں بھی آ گئے، مینوں بھی آ گئے. آئند حاشیت امر شرعی یہ ہے کہ اس منصوص علیہ جو ہے جس پر پہلے قرآن و حدیث موجود ہے، اس کے حکم کی علت تلاش کی، حکم کی علت تلاش کی، اور وہ یہ ایک چیز نئی وجود میں آئی ہے، اس میں وہ علت موجود ہے، اس کا شرعی حکم ادھر منتقل ہو جائے. یہ ہے امر شرعی کے لیے، یہ ہے امر شرعی. سنیں یہ کیا ہے؟ امر شرعی یعنی خود حکم شرعی ادھر آ جائے. ایک یہ ہے کہ یہ جو منصوص علیہ ہے اس کا ایک نام ہے. جی، یہ نام اس کا کیوں ہے؟ یہ نام اس کا کیوں؟ وہ نام کی توجیہ کریں کہ اس کا نام کیوں ہے، تو وہ توجیہ کر کے وہ نام جہاں جہاں موجود ہے وہ سارے پہلے اس کے فرد بنا دیں، اس کے فرد بنا. پھر ان پر وہ حکم جاری ہو جائے. جی، یہ ہے امر لغوی، یہ ہے. امر لغوی. تو ہمارے ہاں یہ نہیں ٹھیک، امر شرعی ہونا چاہیے، ڈائریکٹ وہ حکم ادھر جائے علت کی وجہ سے. اس کو اس کا فرد نہیں بنانا، لغوی معنی نکال کر اس شے کا آری مثال یہ نام ہے اور یہ چونکہ اس کا بھی نام ہے تو لہٰذا یہ حکم ادھر جائے، یہ حکم اس پر جاری ہوا. پہلے فرد بنانا پھر اس پر حکم جاری کرنا. تو پانچویں شرط یہ تھی کہ جو قیاس ہے نا، تعلیل تے قیاس ابتدا تے انتہا دا فرق دسیا اس دن. تعلیل یعنی قیاس وہ کس کے لیے ہو؟ امر شرعی کے، امر شرعی کے لیے ہو اور امر لغوی کے لیے نہ ہو. امر لغوی کے لیے نہ ہو. کس کے لیے ہو؟ امر شرعی کے لیے ہو، امر لغوی کے لیے نہ ہو. امر لغوی کے لیے لغوی کے لیے نہ ہو. جی سنیں، اس کی مثال ہے شوافے کے قول، مثال الرابع ثابت فی قولہم. سنیں کہ چوتھی شرط کے فوت ہونے کی مثال شوافے کے اس قول میں. کیڑا قول؟ سنو، وہ یہ ہے کہ انما الخمر کی خمر قرآن پاک میں ہے بے خمر حرام ہے. خمر یہ نص کے ساتھ ثابت ہے. یہ نص کے ساتھ. ہمارے نزدیک خمر جی، انگوروں کا شیرہ کی انگوروں کا شیرہ برتن میں ڈال دیں، خود پڑے پڑے وہ جوش مارے، اوپر نیچے نیچے اوپر اور جھاگ آ جائے اور نشہ دینے لگ جائے. احناف کے نزدیک خمر صرف یہ ہے. احناف کے نزدیک خمر صرف یہ ہے. اس کے حرام ہونے کی علت ہے سکر. اس کے
ہونے کی لت ہے سکر. تو قیامت تک جو چیزیں بنے نشہ آور ان پر یہ حکم فوراً پہنچ جائے گا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سنیے گل، یہ بھی حرام ہے. اب رہے گا فرق، منصوص علیہ کا درجہ اپنا ہے، قرآن سے ثابت ہے تو قطعی ہے، حدیث سے ثابت ہے تو ظنی ہے، اور قیاس کا درجہ اپنا ہے کہ وہ ظنی ہے. کیا ہے؟ ظنی ہے. سنیں، دھیان رکھیں ذرا، ہمارے نزدیک ہے یہ شوافے یہاں لغوی معنی نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل پر پردہ ڈالتی ہے. خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں جو عقل پر پردہ یخامر العقل اے یسترہ، کہ خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مخامرۃ العقل کرتی ہے، یعنی عقل پر پردہ ڈالتا ہے. عقل پر پردہ ڈالتا ہے. کون؟ خمر عقل پر پردہ ڈالتی ہے. جب خمر کا یہ لغوی معنی کیا کہ خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل پر پردہ ڈالتی ہے، لہذا جتنی چیزیں عقل پر پردہ ڈالتی ہیں وہ سارے اس کے فرد بن گئے، وہ سارے اس کے فرد بن گئے. پھر سب کے لیے حکم ثابت ہو گیا کہ یہ حرام ہے. لہذا انگوروں کا شیرہ آگ پر پکائیں اور وہ نصف رہ جائے، ثلث رہ جائے اور نشے کی حد تک پہنچ جائے، ان کے نزدیک وہ بھی خمر ہے. ان کے نزدیک کھجوروں کا شیرہ، کس کا؟ کشمش کا شیرہ یا کوئی اور چیزیں مختلف ان کے جو چیزیں نکالتے ہیں اور پکاتے ہیں اور وہ نشے کی حد تک پہنچتی ہیں، وہ سب کے اندر مخامرۃ العقل پایا گیا ہے، لہذا وہ سارے خمر ہیں. لہذا اب وہ خمر کے کیا بن گئے؟ تو خمر پر کیا حکم ہے؟ حرام ہے. تو وہ سارے حرام ہو. یہ ہے طریقہ لغوی کہ خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک پلیو تھے گل گاں رل مل جانی جیش، ہمارے نزدیک خمر صرف خاص ہے. خمر صرف خاص ہے. انگوروں کا شیرہ جو پڑے پڑے مارے اور نشے کی حد تک پہنچ جائے، اس کے احکام اور ہیں، یہ قرآن کے ساتھ ثابت ہے. باقی اور اس کی حرمت کی علت کیا ہے؟ سکر. اور جس چیز میں یہ چیز پائی گئی کیا؟ تو وہ اس پر حکم جاری ہو جائے گا. ان کو خمر نہیں کہیں گے، جن میں سکر ہوگا نا باقی چیزوں میں ان کو خمر صرف خاص ہے. لیکن شوافے نے معنی کیا ہے کہ خمر کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یخامر العقل ہے، عقل پر پردہ ڈالتی ہے، لہذا جو بھی چیز عقل پر پردہ ڈالے اس کا نام خمر ہے. تو جب اس کا نام خمر ہے تو وہ تو اس کے فرد بن گئے سارے. خمر کے نام الخمر ہو کے، لہذا وہ سارے حرام ہو گئے. یہ امر لغوی پہلے ثابت کیا، پھر وہ باقی نشہ آور چیزیں اس کے فرد بن گئے، وہ ساری خمر ہو گئی، لہذا وہ حرام ہو گئی. سنیے، تو یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے، یہ قیاس ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں. پھر آشیاں پڑھ دیں بعد آکھاں جی کو گل آنکھنی جے تو کو سمجھ لگی جے تو. چوتھی مثال بیان کرتے ہیں کہ مثال مطابقی نہیں ہے، شرط کے فوت ہونے کی مثال ہے. شرط کے فوت ہونے کی مثال ہے کہ حکم واقع علت جو ہے حکم شرعی کے لیے ہے، حکم لغوی کے لیے نہیں ہے. ہاں قیاس امر شرعی کے لیے ہو، قیاس امر شرعی کے لیے ہو، امر لغوی کے لیے نہ ہو. اس کی مثال ہے شوافے کے اس قول میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شیرہ پکا کر آدھا رہ گیا اور نشے کی حد تک پہنچ گیا وہ بھی خمر ہے، وہ شیرہ بھی خمر ہے. تو وجہ کیا بیان کی؟ اس لیے کہ جو قرآن پاک میں ہے نا انما الخمر، اس کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یخامر العقل ہے، عقل پر پردہ ڈالتی ہے. تو یہ جو آدھا پکایا ہے یہ بھی عقل پر پردہ ڈالتا ہے، لہذا یہ بھی کیا ہے؟ خمر ہے. خمر ہے. جب یہ خمر ہے
تو پھر سب کا حکم ایک ہو گیا بھی کیا حرام ہے، حرام ہے. اب اس کے برابر ہو گئے. جو اصل شراب ہے اس کے سارے حکم میں یہ کیا ہو گئے، برابر ہو. برابر ہو گئے. سنیوں گل، اور یہ قیاس لغوی ہے. تو یہ ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں بگوار ہے جی. ایک مثال، اور ہمارے نزدیک خمر وہ انگوروں کا شیرہ پڑے پڑے جوش مارے اور نشہ آور ہو، حد تک پہنچ جائے، وہ ہے خمر. وہ ہے خمر. اور اس کی علت ہے سکر. تو جہاں سکر پایا جائے گا یہ حکم وہاں چلا جائے گا. اس کا نام خمر نہیں ہے، اس کا نام جو بھی ہے، لیکن اس کو کیا کہیں گے، حکم اس پر لگ جائے گا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اگلی مثال پڑھ، یہ پھر کٹھا ترجمہ کر دیں. والسارق انما كان سارقا لانه اخذ مال الغير بطريق الخفيه وقد شاركه النباش في هذا المعنى فيكون سارقا بالقياس وهذا صبر. اس کے ساتھ ایک اور مثال آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے قرآن پاک میں، تو آتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا، اور ایک آیا تھا طرار جیب کترا، ایک آیا تھا نباش کفن چور. طرار کے ہاتھ کاٹیں گے، نباش کے ہاتھ یاد ہے مسئلہ. واپس آؤ. شفافے نے کہا ہے کہ سارق ہے نا قرآن پاک میں چوری سارق، تو انہوں نے کہا ہے کہ سارق جو ہے نا محض وہ سارق اس لیے ہے کہ وہ غیر کا مال لیتا ہے خفیہ طریقے سے. وہ غیر کا مال لیتا ہے خفیہ طریقے سے. تو جو بھی غیر کا مال لے خفیہ طریقے سے وہ سارق ہونا چاہیے. وہ سارق ہونا چاہیے. تو نباش نے بھی تو یہی کام کیا ہے، اس نے بھی غیر کا مال لیا ہے خفیہ طریقے سے، لہذا وہ کیا ہو گیا، سارق ہو گیا. جب وہ سارق کا فرد ہے تو اس کے ہاتھ کاٹیں گے جی. اس کے کیا جی. شفافے کے دوسری مثال شفافے کے نزدیک سارق کا معنی ہے کہ کسی کا سارق جو ہے نا، کیونکہ سارق کا حکم کو اس کے ہاتھ کاٹو، اجڑ تک تفصیل ہے، سجاد کٹو پہ لو. تو شفافے کہتے ہیں وہ لغوی معنی پہلے بیان کرتے ہیں. لغوی معنی بیان کرتے ہیں کہ سارق کا معنی ہے کسی کا مال لینا خفیہ طریقے سے. اخذ مال غیر بطریق الخفیہ، یہ سرقہ ہے، یہ سرقہ ہے جی. ساڈے نزدیک اسی مال محفوظ ہو جی، مال محفوظ. ایک قبراں وچ جڑے مردے نے انہاں دا کفن مال محفوظ وچ نہیں آوندا، اے وجہ سی. تو شفافے کہتے ہیں کہ نباش یہ بھی خفیہ طریقے سے مال غیر کے مال کو لیتا ہے، لہذا یہ بھی سارق ہے، لہذا یہ بھی سارق ہے، یہ بھی سارق ہے. تو اب اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. سنیوں گل، اگے چل. وَهَذَا قِيَاسٌ فِي اللُّغَةِ مَعَ اعْتِرَافِهِ أَنَّ الْإِسْمَ لَمْ يُقْضَى لَهُ فِي اللُّغَةِ. بس یہ جو قیاس کیا ہے نا، مطبوخ منصف کو خمر بنایا ہے اور نباش کو سارق بنائے، یہ قیاس ہے لغت میں. یہ قیاس ہے لغت میں. لغوی معنی تیار کیتے پھر انہاں دے باقی فرد بنا دیتے. باوجود اس بات کے کہ شفافے مانتے ہیں جی کہ یہ جو کفن چور ہے نا، کون کفن چور ہے، اس کو عربی میں سارق نہیں کہتے، اور یہ جو مطبوخ منصف ہے اس کو عربی میں خمر نہیں کہتے. باوجود کہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ان لفظوں کی وضع ان معنوں کے لیے نہیں ہے، لیکن انہوں نے لغوی معنی کا نکال کر ان کو فرد بنا دی ہے، لیکن مانتے ہیں کہ ان کے لیے وضع نہیں ہے جی. ہم بھی شابہ. اور یہ قیاس جو شفافے نے قیاس کیا ہے یہ قیاس فی اللغت ہے. یہ قیاس فی اللغت ہے. تسہیت لغوی معنی کٹ کے کوئی تھوڑی بہت کوئی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں ہے. لغوی معنی کڈے ان دے بنائے نے فرد، پھر حکم ثابت ہو گیا خود بخود. ثابت کرنے کی لوڑ ہی نہیں پہ، فرد جو بن گئے جی. باوجود ہے کہ شفافے وہ خصم نے اعتراف کیا ہے کہ یہ جو مطبوخ منصف ہے اور یہ جو نباش ہے
سارق کا لفظ سارق کی وضع نباش کے لیے نہیں کیونکہ علیحدہ لفظ ہے، اور خمر کی اور خمر کی وضع مطبوخ منصف کے لیے نہیں، اس کو مطبوخ منصف کہتے ہیں۔ سنیو گل ان دا معنی کرتے ہوئے حاشیہ پڑھیے تو جگہ چلیے۔ مثال رابع کی مثال رابع کی اور وہ یہ ہے، اور وہ یہ ہے، ہوں وہ ویکھو نا حاشیہ پتر ذرا دھیان نال بچیو، نظر آ رہے؟ جی وَهُوَ مَا يَكُونُ التَّعْلِيلُ عِندَنَا، جی اصل اختلاف یہ ہے کہ اسماء کا ثابت کرنا قیاس کے ساتھ جائز ہے یا نہیں، کہ اسماء کا ثابت کرنا قیاس کے ساتھ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ قیاس نال دوجیاں شیاں دا نا ثابت کرنا یہ جائز ہے یا کہ نہیں۔ مذہب شافعی یہ ہے کہ اثبات الاسماء بالقیاس جائز ہے، جائز ہے، کہ اثبات الاسماء بالقیاس جائز ہے، اور ان کے اصحاب میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے قول کیا ہے کہ نہیں جائز۔ اور یہ قول ہے اصحاب ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہماری دلیل ایک تو کتاب جا رہی ہے، ہماری دلیل یہ ہے سونےوں، دیکھو نحویین انہوں نے اجماع کیا اس بات پر کہ ہر فاعل کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول، منصوب ہوتا ہے، اور نہیں سنا انہوں نے اس کو عربوں سے، جی بھی عرباں کیا ہوئے بھی ہر فاعل، مرفوع ہوتا ہے تے مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اس دن پڑھیا سی بھی عرب العربہ نو بھی نہیں سی پتا بھی مبتدا کی تو خبر کی ہے، جدو وہ اصطلاح بنیے نہیں تو پتا کی ہونا ہے جی جی اسلام بڑھیا اور جدو فون نہیں سے بنیا تو جنیا لفظ بول دو پیکج تو کی کیڑا کیڑا لفظ 10 12 15 جنے بھی آئے یہ لفظ ہے سن شاید بنی تو لفظ آئے نا۔ اچھا جی توجہ، تو لیکن جب پایا نحویوں نے عربیوں کو ہمیشہ اس بات پر کہ جو ترکیب میں فاعل بنتا ہے وہ اس کو رفع ہی دیتے ہیں، قال اللہ قال الرسول ضرب زید اکل زید انجی پڑھ دینے، اور مفعول کو وہ کیا کرتے ہیں نصب ہی دیتے ہیں، ضرب زید عمران نہیں پڑھتے ہیں۔ تو نحویوں نے جان لیا کہ وہ رفع دیتے ہیں کس کو، فاعل لکون ہی، فاعل ہے، اور نصب دیتے ہیں بوجہ اس کے، مفعول ہونے کے، تو انہوں نے اس پر حمل کر دیا کہ ہر فاعل اور ہر مفعول، ہر فاعل ہے کلو فاعل و کلو مفعول، پس دلالت کی علی جواز ذالک انتہا۔ اچھا جی یہ کلام ہے فیروز آبادی کی کن سے، شافیہ سے، تو یہ دلیل ہے ان کی دلیل ہے۔ اچھا جی اگے فیکون خمرن کی فیکون خمرا، توجہ کرا جائے ذرا مسئلہ جو بڑا اہم، لہذا جب وہ جو بھی مخامرات و نقل کرے وہ کیا بن گیا، تو اب پھر جاری ہوں گے اس پر کون سے، ہمارے نزدیک وہ خمر نہیں ہے، محض خمر ہے انگوروں کا پانی، وہ کی ہوں انگوراں دا شیرہ، انگور پھینک کٹنا بچوں، انگوروں کا انگور تو کے جڑا پانی وہ نہیں، انگوراں دے وچ جڑا پانی ہے، خمر وہ انگوروں کا شیرہ جب ہو جائے مسکر، جوش مارنے کی وجہ سے اور گاڑھا ہونے کی وجہ سے، یہ نام خالص ہے اسی شے کے لیے، کیڑا خمر، بے اتفاق اور حرمت اس خمر کی فوق ہے اس کے غیر کی حرمتوں سے جو باقی اشربہ محرمہ ہیں، وہ کیڑے نے، پکا پکا کے تو کنا رہ گیا، یا ایویں کھجوراں دا جڑا نقی ہے شیرہ ہے اور نقی الزبیب کشمش وہ سخت ہو گئے، حد کفر حد اسکار تک پہنچ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خمر کو حلال جانتا ہے وہ کیا ہے،
اور ولا یکفر مستحلھا، جو باقی شرابوں کو حلال جانے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. اے جے فرق، کیونکہ وہ قیاس کے ساتھ ثابت ہے، اور قیاس کیا ہے؟ زنی ہے، ظن کا منکر. کافر نہیں ہوتا. تو باقی کا جو مستحل ہے نا وہ اس کی تکفیر نہیں ہے. اور واجب ہوتی ہے حد، خمر کا ایک قطرہ پی لینا تو ثابت ہو جائے تو اس پر، حد واجب. اور نہیں واجب خمر کے غیر کے پینے سے باقی اشربا سے، مگر یہ کہ اتنا پیے کہ اس کو نشہ آ جائے تب اس پر حد ہوگی. سنیں، باقی شراباں دا کسے کٹ پر ہے تے نشہ نہیں آیا، اس تو شرعی حد نہیں ہے کہ رکوڑے مارو. لیکن جڑی خمر ہے ایک قطرہ بھی پیتا ہے تے حد لگتی. ھذا عندنا، سمجھ رہے ہو؟ تو جس نے نام رکھا ہے نا ان کا کیا، خمر. قیاس کے ساتھ، وہ عطا کرتے ہیں ان سب کو حکم اس کا. انہاں دے نزدیک ہے مسئلہ ہے جی، ہن مسئلے نے جی. قیاس ظنی ہوتا ہے، قیاس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے تو قیاس مضر ہے نا، بولی تو پھر ثابت ہی ہے. مطلب کو ساتھ ہی مضر ثابت بولتے، پھر بولی تو یہی لفظ ہی ہے کہ قیاس سے جو چیز ثابت ہونا وہ ظنی ہوتی ہے. تو ظنی کا منکر کافر نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ایمان کر اگلا پھر حاشیہ پڑھ دیں. بسم اللہ. چلو جی. اور وہ کون ہو؟ رابع. اور رابع مثال رابع نہیں بھی رابع کی سی، وہ ہے کہ ہو تعلیل، یعنی قیاس امر شرعی کے لیے شریع کے لیے، نہ کہ امر لغوی کے لیے. تو رابع کی مثال ثابت ہے شوافے کے قول میں، اور فیج جارہ کس دے متعلق ہونا ہے کہ کونی ہے، ان کے قول میں ثابت ہے. کیڑا قول ان کا؟ کہ مطبوخ منصف، وہ جو پکایا گیا اور وہ نصف رہ گیا، وہ جو پکایا گیا اور نصف رہ گیا. بھئی کسے شاید ابھی شیرہ پکایا تے ادھر ہے تے او نشہ بھی دین لگ پیا، ان دا نام ہی کی خمر ہے. یہ کی ہے؟ خمر ہے. کیوں ہے خمر ہے جی؟ اس لیے کہ خمر محض ہے. خمر اے انما سمیا، کہ خمر کا نام خمر کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ خمر ڈانپ دیتی ہے عقل کو. اے قیاس فی اللغائی، کہ ان دا نا کڈنا، اور غیر اس کا ڈانپ دیتا ہے عقل کو بھی. پس ہوگا خمر کا غیر بھی خمر، لیکن کس کے ساتھ؟ قیاس کے ساتھ. ان معنی کرو. اور مثال رابع کی، اور رابع وہ ہے کہ وہ تعلیل امر شرعی کے لیے نہ کہ امر لغوی کے لیے. مثال رابع کی ثابت ہے قول میں مطبوع منصف خمر ہے، اس لیے کہ خمر ماز ہوتا ہے وہ خمر، اس لیے کہ دام دیتا ہے وہ عقل کو، اور اس کا غیر دام دیتا ہے عقل کو بھی. پس ہوگا غیر اس کا، اور سارق محض ہے. سارق اور بیماری کانا دا وچ وائی ضمیر اسم ہے کہ کونی، اوندا کو مرجع کرنا ہے، اوندا کو معنی کرنا ہے کہ نہیں. بیماری ہو اگو سارقن خبر پھر آئی پیے جی توفے ہو، اور سارق محض ہے وہ کون؟ سارق. اس لیے کہ سارق لیتا ہے غیر کے مال کو خفیہ طریقے کے ساتھ. این مانا کیتا سارق دا، بینو سارق اس واسطے آندے نے، اینو سارق نو سارق اس واسطے آندے نے. اور تحقیق شریک ہے سارق کو نباش اس معنی میں. یہ تو معنی پایا گیا نباش کے کوئی نہیں. مال محفوظ نہیں سی،
اخذ مال غیر پایا گیا ہے لیکن وہ مال غیر محفوظ نہیں سی، مال غیر محفوظ نہیں سی جی تو لہذا پس ہوگا وہ بس ہوگا وہ کون؟ نباش سارق سارق قیاس کے ساتھ قیاس کے ساتھ، تے وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حد القطع. سنیا جی گل یہ مانا کرو. اور سارق محض ہے سارق سارق اس لیے کہ سارق لیتا ہے مال غیر کا خفیہ طریقے کے ساتھ، اور تحقیق شریک ہے سارق کے نباش، سارق کو نباش اس معنی میں پس ہے ہو جائے گا نباش سارق قیاس کے ساتھ، تو لہذا اس پر حد جاری ہوگی. اور سارق محض ہے وہ سارق اس لیے کہ سارق لیتا ہے غیر کے مال کو خفیہ طریقے کے ساتھ، اور تحقیق شریک ہے سارق کو نباش اس معنی میں پس ہو گیا نباش سارق قیاس کے ساتھ. سنیے گل اگلا مانا کرو پھر آشم پڑھ دیں جی. اور یہ قیاس فی اللغت ہے، یعنی ثابت کرنا نام کو خصم کی طرف سے قیاس کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ قیاس فی اللغت ہے. اب توفے ہو باوجود اعتراف کرنے خصم کے اس بات کا کہ نام یعنی اسم الخمر تے اسم السارق نہیں وضع کیا گیا اس کے لیے، یعنی منصف اور نباش کے لیے لغت میں جی. اور یہ قیاس فی اللغت ہے باوجود اعتراف کرنے خصم کے اس بات کا کہ نام نہیں وضع کیا گیا اس کے لیے لغت میں. اور یہ قیاس فی اللغت ہے باوجود اعتراف کرنے قسم کے اس بات کا کہ نام نہیں وضع کیا گیا اس کے لیے لغت. نام کیڑا؟ اسم خمر والا لفظ تے سارق والا لفظ نہیں وضع دی کندے واسطے؟ منصف نو خمر نہیں آندے تے نباش نو نہیں آندے. اس دے باوجود انہاں ایک گل کیتی. او ویکھ لے انہو بینا پہ آخذ مال الغیر، اسی لیے لم یکن نہیں ہوگا، لم یکن نہیں ہوگی حد خائن پر اور ناقص پر اور نہ مختلس پر. ان پر لم یکن کیا نہیں ہوگا؟ قطع. ان پر بھی قطع نہیں ہے، جیسا کہ وارد ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مرفوعاً. وہ حدیث ذکر نہیں کی تھی. پس معلوم ہوگی یہ بات کہ خفیہ کا معنی معتبر ہے کس میں؟ اور معانی نظم نصوص قرآنیہ کی نظم کے لیے جو معانی ہیں وہ تفسیر ہوتے ہیں. ان کی کون؟ ان کی تفسیر اخبار نبویہ ہے. تو لہذا وہ اس پاک میں آ گئے. یہ انہوں نے مطابق وضاحت کیتی ہے. نباش اس لیے کہ اس نے چوری کی ہے اور لیا ہے مال، اور وہ کیا ہے؟ طریقے خفیہ پر. پس سچا گیا اس پر کیا؟ تو پس کاٹا جائے گا ہاتھ. جیسا کہ اور ان کا اور اس مقام میں تحقیق مفید ہے. اگر تو چاہتا ہے اطلاع اس پر تو رجوع چاہیے کہ رجوع کیا جائے. موشی آخر ہے میرا حاشیہ ہے، مختصر معنی ہوتے مختصر اسامی ہوتے ہو واجہ ہو. تعلیم العامی کی عامی انہوں دا حاشیہ جنہ اصول شاشی دے حاشیہ لکھے جی. تعلیم العامی. ہاں جی. والدلیل على فساد هذا النوع من القياس ان العرب يسمي الفرس ادهم لسواده وقميتا لحمرته ثم لا يطلق هذا الاسم على الزنجي والثوب الاحمر ولو جارت المقایسة في الاسامي اللغوية لجاز. آؤ مساجد پڑھ دیکھو جاؤ منترجمو مساجد. اسامی نہیں وہ مساجد ہے کہ مساجد؟ الف اول ثانی نے فتح دینا ہے کہ اسے اور وہ پڑھنو. فی الاسامی اللغویۃ لجاز ذلک لوجود العلت. بس توجہ.
اب قیاس لغوی کے فساد پر دلیل دیتے ہیں. کس پر؟ قیاس لغوی کے فساد پر دلیل دیتے ہیں. ایک دلیل ہے تو ایک دلیل اگوں آ رہی دھیان کریں یار. قیاس لغوی کے فساد پر دلیل دیتے ہیں. دلیل دیتے ہیں. توجہ، پہلی دلیل یعنی یہ جو قیاس فی اللغہ ہے وہ یہ ہے کہ عربی لوگ گھوڑے کا نام رکھتے ہیں ادہم بھی اور کمیت بھی. ادہم نام رکھتے ہیں کہ جو کالا گھوڑا ہے نا، کالا، اس کے کالے ہونے کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ اور کمیت اس گھوڑے کا نام رکھتے ہیں جو سرخ ہوتا ہے، جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے. سنی گل؟ تو کالے گھوڑے کو ادہم کہتے ہیں اس کے کالے رنگ کی وجہ سے. سرخ گھوڑے کو کمیت کہتے ہیں اس کے سرخ رنگ کی وجہ سے. سنے نہیں؟ ایشا بس ہے کیوں پیچھے پڑھ نہیں وہ ادہم تھے وہ بچے کافی لفظ ایسا جی. پھر عربی نہیں بولتے یہ نام کون سا؟ ادم اور مثلاً جس میں بھی کالا رنگ ہو اس کو ادم کہیں تو ابشی کو وہ ادم نہیں کہتے. ادم کو ادم نہیں کہتے. جو بھی چیز سرخ ہو اس کو کمیت کہیں، سرخ کپڑے کو وہ کمیت نہیں کہتے. سنی گل؟ اگر اسامی لغویہ میں قیاس جاری ہوتا چونکہ آئندہ اے نہ آئیں لہذا اس وجہ تو نہ آئے تو اے جتھے بھی پائے گی اوندا اے ہی نہ رکھنا ہے. اگر یہ بات جاری ہوتی تو لجاز ذالک الاطلاق، تو پھر یہ ٹھیک تھا. یہ کیوں؟ لوجود العلت کہ زنجی وچ سواد پایا گیا ہے، سرخ کپڑے وچ سرخ رنگ پایا گیا ہے، تو یہ نام بولتے، حالانکہ یہ نہیں بولتے. تو یہ پتہ چلا کہ یہ ناموں کے اندر بھئی اس شے کا نام اس لیے ہے لہذا یہ چیز یہاں پائے گی، جہاں بھی ہو اس کا نام وہ ہوگا. کہ خمر چونکہ عقل پر پردہ ڈالتی ہے تو جو بھی عقل پر پردہ ڈالے اس کا نام خمر ہوگا. اس طرح نہیں ٹھیک یہ، ورنہ پھر پوری بولیوں میں جس چیز کے نام رکھنے کی جو بھی وجہ ہے وہ وجہ جس میں اس کا وہی نام ہونا چاہیے، اس کا وہی نام ہونا چاہیے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے جی. ہاں جی کیا کہیں جی؟ اور دلیل اس نوع کے فساد پر قیاس سے یہ کہ عرب نام رکھتے ہیں کالے گھوڑے کا ادہم اور سرخ گھوڑے کا کمیت. ادم کہتے ہیں لسواد ہی، ادم واجہ سواد، ادم مشتاقی دہمت، تو دہمت دا لغوی معنی سوادی، دہمت دا لغوی معنی کالا رنگ. تو کالے گھوڑے کے لیے اسم تفضیل استعمال کرتے ہیں کیا؟ ادم. وہ مطلب ہے کہ اسم بن گیا پھر جی. اسی طرح لفظ کمت، کمت کا معنی حمرت سرخی، تو جو سرخ گھوڑا ہوتا ہے اس کو کمیت بولتے ہیں. پھر عربی نہیں بولتے یہ زنجی پر کہ زنجی اس کا رنگ کالا ہے، اس میں علت پائی جا رہی ہے. کیا؟ سواد، لیکن اس کو ادہم نہیں کہتے. اور اسی طرح سرخ کپڑے میں کمت پایا جا رہا ہے کہ سرخ رنگ پایا جا رہا ہے لیکن اس پر یہ لفظ نہیں بولتے. کون سا؟ کمیت. تو اگر یہ لغوی طور پر جائز ہوتا کہ ایک شے کا جو معنی لفظ ہے، ایک شے کے لیے جو لفظ وضع ہے اور وضع کیا اس وجہ سے کہ اس میں یہ چیز ہے لہذا پھر وہ چیز جہاں بھی ہو اس کا وہی نام ہونا ہوتا تو پھر یہ ٹھیک ہوتا. پھر یہ نظام ہی سارا خراب ہو جائے گا جی. اور دلیل اس نوع کے فساد پر قیاس سے کی، قیاس فی اللغت کی، قیاس لغوی کی چل رہا ہے. بھئی ایک شے ہے نا، بھئی اے بھی جڑا نا بھی کالے گھوڑے نو دہمت، لفظ دہمت دا معنی ہے کالا ہونا، کالا. تے کالے گھوڑے دے واسطے انہاں لفظ عربیاں وضع کیتا کی ادہم،
ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਿਆਸ ਲੁਗਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦਮ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਅਰਬ ਜੰਜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਹਾਰ ਕਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਅਦਮ ਆਖਣ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਘੋੜਾ ਤੋਂ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਦਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੀਵੀ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਦਮ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। क्या से क्या है ये कि अरब नाम रखते हैं फरस का अदहम उसके काले होने की वजह से। उत्ते लिखे अदहम मुश्ताक के दोहमत कोलों तो दोहमत दा माना सवाद काफ़ी विच वजात गुजरी है भला हो जे। और नाम रखते हैं अरब घोड़े का कुमैत मिनल कुमत वहुवल हुमरत उसके सुर्ख होने की वजह से। फिर नहीं बोलते अरब ये नाम केड़ा जंजी पर किस वजह से ले सवादी और सुर्ख कपड़े पर हालांकि मानत पाया जा रहे हैं। और अगर जारी होता क्यास करना नाम असामी लुगविया में क्योंकि लुगत विच इंदा ना इस वजह तो है ते लिहाजा जिन्ना विच वजह है सारे दे फर्द ने। अगर ये काम कदे जायज़ हुंदा तो अलबत्ता जायज़ होता ये कि इतलाक बावजह पाए जाने इल्लत के बावजह पाए जाने इल्लत के जी। और दलील इस नौ के साथ पर क्या से ये है कि अहले अरब नाम रखते हैं घोड़े का अदहम उसके काले होने की वजह से, और नाम रखते हैं घोड़े का कुमैत उसके सुर्ख होने की वजह से। फिर नहीं बोलते अरब इस नाम को अदहम को जंगी पर और कुमैत को सुर्ख कपड़े पर। और अगर जारी होता क्यास करना शामिल हुआ में तो अलबत्ता जायज़ होता ये इतलाक इल्लत के पाए जाने की वजह से। अब अखर अंदरों और लजाजा की नजर है यानी इतलाक अदहम का जंजी पर और इतलाक कुमैत का किस पर कपड़े पर। हालांकि नहीं जायज़ ये तो लिहाजा जदों ये जायज़ नहीं तो फिर नतीजा निकला कि नहीं जायज़ मुकायसा फिल लुगत। क्या मुकायसा फिल लुगत की मुकायसा फिल लुगत। ਉਹ ਚੱਲੀ ਬਲਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਕਵਾਉਂਦੇ ਪੈ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵੇ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਲਤ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਲੈ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆਸ ਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਫਰਦ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਖੁਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਵਾਫੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਮਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੈ ਵੀ ਖਮਰ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਆਸ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਤਨਾ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਏ। सुने एक और थले भी आशा लिखे जी अल्लाह जाजा जी अगर कहा जाए फनकीला अत्तअम्मुल फी मान लुगा तकाजा करता है कि साबित हो इसम खमर का मसलन किन पर बाकी आशरेबा अफ एला तुन दे वजन ते कोई जमा होंदी है इसलिए कि खमर नाम रखा गया इसके साथ क्योंकि वो क्या करती है और बाकी अशरेबा भी डालते हैं जैसे कि खमर है तो फिर सही हो गया खमर का नाम बोलना इन पर जी। इसीलिए तो जायज़ रखते हो तुम भी
لفظ اسد کا اطلاق کس پر؟ بہادر بندے پر. کس کی وجہ سے؟ جو شریک ہے ان دونوں کے درمیان. اے بے سوا شفافے دے پاسوں اعتراض. جواب بائیں طور کہ ہم نہیں انکار کرتے خمر کے نام کے ثبوت کا باقی اشربا کے لیے مجازن تأمل کرتے ہوئے معنی لغویہ میں. اسی لیے تو جائز رکھا ہم نے لفظ اسد کا اطلاق کس پر؟ جو بہادری کی وجہ جو مشترک ان دونوں کے درمیان. ہم انکار کرتے ہیں نام رکھنا مجازن کس کے ساتھ؟ معنی شرعیہ کے ساتھ. مثل ہونے اس کے نجس یا اس کے ساتھ سزا کا تعلق ہے کیونکہ کلام قیاس شرعی کی شرط میں ہے. یہ نہیں ہے گل تے بھی شریعت وچ مسائل ثابت ہونے نہیں. اے مسئلہ ہے جی اگے بھی وَهَذَا وَلِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِ الْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرْعَ جعل السارقة سببا سارقة سببا لنوع من الأحكام فإذا علقنا الحكم بما هو عام من السارقة وهو أخذ مال الغير على طريق الخفية تبين أن السبب كان في الأصل معنى هو غير السرقة. المعنى ہوئے تو پھر کھڑی زبر ہوندی ہے. معنی یون مانن پھر مانن ایک ایک لفظ توتے طرح پیچھے پکوا کے آ رہا ہے. صرف تو سر شروع کیتا ہے جی. والے انا دلیل علی فساد حاضر نوع من القیاس ان العربات والے انا. دوسری دلیل کہ قیاس لغوی ٹھیک نہیں. قیاس ٹھیک نہیں اس لیے کہ یہ قیاس لغوی پہنچائے گا جو اسباب شرعیہ ہیں وہ باطل ہو جائیں. جو اسباب شرعیہ ہے وہ باطل ہو جو شرعی علتیں ہیں وہ کیا ہو جائیں. حالانکہ یہ تو غلط ہے. ہاں جی کیا جی اس لیے کیا دلیل دوسری دلیل دیتے ہیں کہ یہ قیاس لغوی اگر ٹھیک ہو تو اقرار چا پھر یاد ہے دوسری دلیل دیتے ہیں کہ قیاس لغوی اگر ٹھیک ہو تو یہ پہنچائے گا جو شرعی اسباب ہیں نا خاص جو علتیں ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں باطل ہو جائیں. ہوں ارشاد فرماؤ. دوسری دلیل ہے کہ قیاس لغوی اگر ٹھیک ہو اس کو ہوتا نہیں وہ ہو تو وہ پہنچائے گا کہ اگر اس نو منیے بھی یہ گل ٹھیک ہے بے لغوی معنی پہلے نکالو پھر حکم شرعی ثابت کرو تو پھر جو اصلی علتیں ہیں شرعی وہ ساری باطل ہو جائیں. کہ اس حکم کی شرعی علت کیا ہے پھر اس کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو یہ ہے کہ اس کا یہ نام کیوں ہے. اس کا نام اس لیے ہے لہذا یہ نام جن میں یہ چیز ہوگی اس کا نام رکھ دو وہ اس کا فرد بن گیا بات ختم ہوگی. تو پھر جو شرعی اسباب ہے نا شرعی علتیں وہ باطل ہو جائیں گے. کیویں ہونا کو دلیل سنو توجہ کریں جب ذالکا کہ یہ ابطال تک کیسے پہنچائے گا. یہ پیچھے مثال پڑھ کے ہوئی وہ اس لیے کہ شرع شریف نے بنایا ہے سرقہ کو سبب احکام میں سے ایک حکم کے لیے. سنا جی مشتقی پر حکم ہونا کہ مشتقی پر حکم ہو تو مبدا اشتقاق علت ہوتا ہے کہ مشتقی پر حکم ہو تو مبدا اشتقاق علت ہوتا ہے. الزانیہ تو بزانی یہ مشتقی نے دو مشتقی اسماء صفات التوفے ہو تو سمجھا مشتقی تو سٹور کھل گئے تو وہاں علت زنا ہے. السارے کو وہ سارے کا تو یہ مشتقی نہیں کہ نہیں تو سرقہ علت ہے. سرقہ قانون ہے کہ مشتقی پر مبدا مبدا اشتقاق و مصدر بیماری و لفظ جو کوئی فقہا بول دینا وہ استعمال کرنا وہ اس حکم کی کیا ہوتا ہے مشتقی پر جب حکم ہو تو مبدا اشتقاق علت ہوتا ہے. پھر
مشتقی پر جب حکم ہو تو مبدأ اشتقاق اس کی علت ہوتا ہے۔ السارے کو و سارے کا تو ان پر حکم ہے، قطع ید کا علت سرکہ ہے، علت سرکہ ہے جس سے مشتق ہے۔ ہن واپس آؤ، وہ اس لیے کہ شرع شریف نے بنایا ہے سرکہ کو سبب ایک خاص حکم کے لیے۔ کیڑا حکم؟ قطع ید۔ یاد سرکے نے بنایا کہ نہیں؟ جی یہ مشتقی نے کہ نہیں؟ تو مشتقی تو حکم میں تو مبدا اشتقاق ہے، علت ہوتی ہے۔ علت ہوندا جی۔ ہن سنو، شریعت نے تو کیا علت بنائی ہے قطع ید کی؟ بولو، سرکہ۔ پس جب معلق کر دے حکم کیڑا؟ قطع ید والا۔ کیڑا؟ قطع ید والے اس شے کے ساتھ جو عام ہو سرکے سے، اس شے کے ساتھ جو عام ہو سرکہ سے، وہ عام کیے غیر کے مال کو لینا خفیہ طریقے پر، غیر کے مال کو لینا خفیہ طریقے پر، اگر ہم یہ حکم کو اس پر معلق کر دیں، حکم کو، اس پر معلق کر دے تو پھر واضح ہو جائے گی یہ بات کہ سبب اصل میں سرکہ نہیں ہے، یہ اخذ مال غیر علی طریق الخفیہ ہے۔ تو شرعی علت باطل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تقریر کار ایک باری سن یار، پھر وہ تقریر بھئی یہ کس طرح ہے؟ وہ یہ ہے کہ شرع شریف نے سرکہ کو سبب علت بنایا ہے ایک خاص حکم کے لیے۔ حکم کیڑا؟ قطع ید۔ ہاتھ کٹنا۔ تو اب اگر ہم معلق کر دیں اسی حکم کو کیڑا؟ قطع ید والا، اس امر کے ساتھ جو عام ہو کس سے؟ سرکہ سے، تاکہ نباش بھی بچ بڑھ جائے، اور وہ معنی ہم کیا کریں؟ اخذ و مال الغیر علی۔ تو اب پھر واضح ہوگی یہ بات کہ یہ جو شریعت نے حکم لگایا ہے نا سارق اور سارقہ پر، وہ سرکہ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ایک اور شے کی وجہ سے۔ تو جو شریعت نے علت بنائی تھی سرکہ، وہ تو باطل ہو گئی۔ اے خرابی لا سمجھے جی گل کہ کوئی نہیں؟ ہاں جی کیا آکھیا جی؟ اور یہ اس لیے ہے کہ شرع شریف نے سرکہ کو بنایا ہے علت خاص نو کے لیے، قطع ید کے لیے، سبب بنایا ایک حکم کے لیے، خلاصہ کڈ حکم کے لیے۔ بس جب حکم کیڑا؟ قطع ید ہے۔ جب ہم معلق کر دیں گے اس حکم کو اس امر کے ساتھ جو عام ہو کس سے؟ سرکے سے۔ وہ کیڑا امری؟ اخذ مال الغیر علی طریق الخفیہ دی۔ تو لہذا اب قطع ید کی علت سرکہ نہیں، اے بے اخذ و مال الغیر علی طریق تاکہ نباش بچ بڑے۔ تو ہون واضح ہو گیا کہ قطع ید کا سبب سرکہ نہیں، ایک اور چیز ہے۔ تو اب شرعی سبب تھا کہ نہ ہویا، ہو گیا۔ اور اس لیے کہ یہ پہنچائے گا اسباب شریعہ کے ابطال تک، اور یہ کون؟ تعدیت ابطال اسباب ہے، اس لیے کہ شرع شریف نے بنایا ہے سرکہ کو سبب احکام میں سے ایک نو کے لیے کی قطع ید۔ پس جب یہ اور شرطی تے او جڑے نا تھلے تبین دی جزائی، پس جب معلق کر دیں ہم حکم کو بس جب معلق کر دیں ہم حکم کو اس امر کے ساتھ ہوا جو عام ہے سرکہ سے، وہ کون ہے؟ اور وہ اخذ مال غیر علی طریق الخفیہ۔ اخذ مال غیر علی طریق الخفیہ، تو واضح ہو گئی یہ بات کہ سبب اصل میں ایک معنی ہے جو سرکے کا غیر ہے۔ سرکے کا غیر ہے، اے خرابی آ گئی جی۔ اور اس لیے کہ یہ پہنچا دے گا اسباب شریعہ کے ابطال کی طرف، ابطال نہیں ہے بلا یہ مصدری ہو، ابطال کی طرف۔ اور یہ اس لیے کہ ابطال تے بطل دی جمع ہوندا معنی پلوان ہوندا ہے جی۔ اور یہ اس لیے کہ شرع شریف نے بنایا ہے سرکہ کو سبب
احکام سے ایک حکم کے لیے پس جب معلق کر وہ کیڑا حکم ہے قطع ید کی معنی ہے اندر ہاتھ کاٹ چل پس جب معلق کر دیں گے ہم حکم کو اس کر دیں گے نہیں کر دیں حکم کو امر کے ساتھ بما اس امر کے ساتھ ہوبا جو عام ہے سریقہ سے اور وہ کیا ہے اخذ مال الغیر علی طریق الخفیہ ہے تو ظاہر ہو جائے گا یہ کہ ہو جائے گی یہ بات کہ سبب تھا اصل میں ایک معنی جو کہ سرقہ کا غیر ہے جی اور اس لیے کہ قیاس روبی پہنچا دے گا اسباب شریعہ کے ابطال کی طرف اور یہ اس لیے کہ شرع شریف نے بنایا ہے سرقہ کو سبب نو من الاحکام کے لیے پس جب معلق کر دیں گے ہم حکم کو اس شے کے ساتھ جو عام ہے سرقہ سے اور وہ اخذ مال الغیر علی طریق الخفیتی ہے تو واضح ہو جائے گی یہ بات کہ سبب تھا اصل میں معنی جو سرقہ کا غیر ہے وَكَذَلِكَ پھر آشی پڑھ دیں کٹھے وَكَذَلِكَ جَعَلَ شَرْبَ الْخَمْرِ سَبَبًا وَكَذَلِكَ جَعَلُوا شُرْبَ الْخَمْرِ سببا لنوع من الاحکام فاذا علقنا الحکم بامر عام من الخمر تبین ان الحکم كان في الاصل متعلقا بغیر الخمر یا جعل بھی ٹھیک ہے اسی طرح شریعت نے شرب خمر کو سبب بنایا ہے ایک خاص حکم کے لیے کیڑا کوڑے کی ان کوڑے مارنے نے سنیں بے شرب خمر ہے نا خمر او کچا پانی شرب خمر کو کیا بنایا ہے کس کے لیے ایک کوڑے مارنے نے ہوں سنیا جی اب اگر ہم معلق کر دے حکم کو کیڑا کوڑے مارنے والا ایسے امر کے ساتھ جو کیا ہو او کڑے او بینستور ما یخامر العقل تو پھر واضح ہو جائے گی یہ بات کہ حکم کوڑوں والا تھا اصل میں او شراب پینے میں متعلق خمر کے ساتھ نہیں خمر کے غیر کے ساتھ وہ غیر کون ہے ما یخامر العقل ہے اصل حکم اس کے ساتھ متعلق ہے تو اللہ کے شریعت نے حکم متعلق کیا کس پر خمر پر جی تو وہ شرعی جو علت تھی وہ باطل ہو جی اور اسی طرح شرع شریف نے بنایا ہے خمر کے پینے کو سبب ایک حکم کے لیے اور وہ حکم کیا ہے اس کو کوڑے لگانے جی بس جب ہم اس کو معلق کر دیں گے معلق کریں اس حکم کو ایک ایسے امر کے ساتھ جو کیا ہو جو اس سے عام ہو وہ خمر سے کیڑا امر ہے وہ بین استور لکھے یار پیچھے پڑھ کے بھی ہیں وہی دستے بین ما یخامر العقل اگر یہ کریں تو اب اس سے پتہ چلے گا کہ قرآن نے جو حکم لگایا ہے بھی خمر پر یہ سزا ہوگی اور حرام ہے اور حدیث میں اس کی سزا موجود ہے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ جو خمر کا حکم ہے نا وہ خمر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ مخامرۃ العقل کی وجہ سے بلکہ وہ مخامرات العقل کی وجہ سے حالانکہ یہ حکم مخامرات العقل کی وجہ سے نہیں ہے جو خمر ہے نا خمر اس کا ایک قطرہ پئیں گونٹ پئیں جس سے کچھ بھی نہ ہو پھر بھی حد جاری ہوتی ہے باقی اتنا پئیں کہ کیا آئے نشہ تب حد جاری ہوتی ہے تو مخامرات العقل والا معنی کریں گے تو قرآن نے تو کہا کہ خمر علت ہے کیا وہ جڑی خاص ہے وہ پاویں قطرہ پیوے تو پاویں مٹکا پیوے اس کو حد جاری کرو جس لیے مخامرات العقل نو بنایا تو ہن علت خمر نہیں بلکہ نشہ بھی مخامرات العقل ہووے تے تاں ہے جی تے لہذا جی اصل شراب ہے او کو قطرہ پیوے تے پھر کچھ بھی نہ ہویا جی اللہ اکبر اور اسی طرح اے مثل جعل شرع سرقہ سبباً اسی طرح بنایا ہے شرع شریف نے شرب خمر کو سبب احکام میں سے ایک نوع کے لیے اتھے لکھے بینستور اتھے قطع تو نہیں نہ کتابت ہی غلطی ہے نا سمجھے نا جی
وَهُوَ الْجَلْدُ کہ کوڑے مارنے، ٹھیک کر لیا جی۔ پس جب معلق کریں ہم حکم کو معلق کریں ہم امر کے ساتھ، امر کے ساتھ، ایسا امر جو عام ہو خمر سے، ہوں بین رسول لکھی وَهُوَ مَا يُخَامِرُ الْعَقْلَ، تو واضح ہو جائے گی یہ بات واضح ہو جائے گی یہ بات کہ حکم تھا اصل میں، کہ حکم تھا اصل اصل انما الخمر جڑا ہے متعلق خمر کے غیر کے ساتھ، غیر کی سی مخامرہ تو لکل لہذا قطرہ پیوے تو کچھ بھی نہیں پھر جی۔ اور اسی طرح بنایا ہے شرع شریف نے خمر کے پینے کو سبب احکام میں سے ایک نو کے لیے، پس جب معلق کریں ہم ایک نو تمراد ایک حکم واسطے کوڑے مارنا بلا تھی بھی، بس جب معلق کریں ہم حکم کو امر کے ساتھ، ایسا امر جو عام ہے خمر سے، تو ظاہر ہو جائے گی یہ کہ یہ بات بات کے حکم تھا اصل میں متعلق خمر کے غیر کے ساتھ، نہ کہ نہ کہ خمر کے ساتھ۔ اللہ کے حکم خمر کے ساتھ متعلق۔ اور ویکھن اشیاء والے انہ ہاذا کہ پل پل گئی عرش ہے والے انہ ہاذا یودی لا ابطال اسباب شریعت القیاس، نظر نہیں آ رہے اشیاء بطلا الا ابطال نہیں لکھا، الا ابطال اسباب شریعہ، چلو نہ کہا جائے یہ پہنچاتا ہے کدھر قیاس کے، یہ کر انج نہیں کرنا تو پھر تو مطلقاً قیاس ہی بند ہو گیا۔ ایک گل سوال کر کو کرے تھا، وجہ اس لیے کہ یہ بھی تو تعدیت ہے، یہ بھی تو قیاس بھی تو حکم میں پہنچانا لگا، تینج بھی تو حکم میں پہنچایا ہے، اور قیاس لغوی کر کے بھی تو حکم میں متعدی کیتا ہے نا جی سنیں اساں بھی آکھیا ہے جڑا مطبوخ منصف ہے نا وہ حرام ہے چونکہ علت سکر پائے گی، شفافے آکھیا مخامرہ تو لکل ہے لہذا خمر اس واسطے حرام ہے، حکم تو حرام دا ہی ہے نا۔ اور وہ یودی وہ پہنچاتا ہے الی اخراج النص من الخصوص الی العموم، ہم کہتے ہیں وہ سونےوں علت قیاس میں شرعی جی نقول العلت فی القیاس شرعی عام، وہ علت خود عام ہوتی ہے، وہ خود علت عام ہوتی ہے کہ یہ علت جہاں پائی جائے گی وہاں حکم متعدی ہوگا جی۔ فَإِذَا عَلَّقْنَا الْحُكْمَ یہ منقوض ہے تمام قیاسوں کے ساتھ، یہ منقوض یہ بات ٹوٹ گئی سارے، ایک بار ویسے آنکھوں میں عرض کرنا اس لیے کہ حکم جب متعدی ہوا کدھر تو تعلق پکڑا حکم نے کس کے ساتھ، امر کے ساتھ جو عام ہے، کس سے، نصوص سے اور اس کے غیر سے، اور یہ اس لیے کہ قیاس کا اثر کیا ہوتا ہے حکم کی وصف کی تبدیلی میں، کس سے خصوص سے کدھر، نہ کہ اس کے اصل کے اس بات میں۔ اگلا جواب پڑھ دیں کو ادھر دیکھو، سوال ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ شفاف قیاس لغوی کرتے ہیں، تو اس سے جو یہ جو دو مثالیں دی ہیں کہ وہ عام ہو گئے ہیں، کہ جو شریعت نے معنی بیان کیا تھا علت وہ نہ رہی بلکہ عام معنی اگر بنا دیں تو پھر عام معنی سے اصلی علت باطل ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ شراب حرام ہے، خمر حرام ہے، تو جب ہم نے علت نکالی کیا سکر، جس میں پایا کہ حکم ادھر گیا، پہلے تو حکم خاص تھا کس کے لیے، اب عام نہیں ہو گیا، تو یہی تو وہ عموم ہے۔ غور کرو اس کا جواب دینا ہے، پہلے حکم تھا کس کا، منصوص کا، تو ہم نے جب علت نکالی تو اب حکم عام ہو گیا کہ نہیں، غیروں کی طرف بھی چلا گیا، تو یہی تو عموم ہے۔ اس کا جواب سنو، کل نہ فرق ہے درمیان اس کے کہ ہم اس میں ہیں اور درمیان اقیسہ شریعہ کے یہ، اور درمیان دلالات نصوص کے،
اس لیے کہ جڑا اسی بحث کر رہے ہوں ساری ہے قیاس لغوی والی، اس لیے کہ ما نحن فی میں ثابت کرنا ہے نام عام کو پہلے انہوں ثابت کیتا، انہوں نے فرد بنایا، نباش نو فرد بنایا سارق دا، تے مطبوخ منصف نو فرد بنایا خمر دا۔ یہ پہلے انج کرنا ہے، پھر بنایا جائے گا حکم کو عام کس سے؟ طبعاً لِإِثْبَاتِ الْإِثَا لکھی کہ سین لکھے ہے؟ ٹھیک ہے، ایت تو غلط لکھا ہے، برخلاف باقی اقیسہ شریعہ اور دلالات نصوص کے، کیونکہ نہیں وہاں اسم کو متعدی کرنا بلکہ حکم کو متعدی کرنا ہے اصل سے کدھر؟ علت مشترکہ کے، ان کے درمیان علت مشترکہ ہو گئی ہے، اصل کی علت فرع میں پائی گئی، اصل کا حکم ادھر چلا گیا، پس یہ ثابت کرنا ہے حکم کو منصوص میں نص کے ساتھ اور مقیس میں علت کے ساتھ۔ ایتھے کٹی کٹا نکلے ہیں جی، سنیا جی، خمر میں حکم ثابت ہے نص کے ساتھ، منصف مطبوخ منصف میں ثابت ہے علت کے ساتھ، کیڑی علت؟ سکر کی، سنیوں گل، سارق میں حکم ثابت ہے نص کے ساتھ، طرار میں ثابت ہے علت کے ساتھ، سمجھو گل، تے فرق ہے نہ بے، وہ ہے کہ پہلے نام ثابت کرنے فرد بنانے، اے وے کہ نہیں بلکہ اصل حکم کی علت، تو جو منصوص ہے اس پر حکم ہے نص کی وجہ سے، اور جو فرع ہے اس پر حکم ہے علت کی وجہ سے، سمجھی گل ہے کہ اور عاشق بس عام من الخمر جی، یہ وہ گل نہیں، یہ بات ٹوٹ گئی ہے باقی قیاسوں کے ساتھ، اس لیے کہ حکم جب متعدی ہوا فرع کی طرف تو تعلق پکڑا حکم نے کس کے ساتھ؟ منصوص سے اور اس کے غیر سے، اور یہ اس لیے کہ قیاس کا اثر وصف کی، حکم کے وصف کی تغییر میں ہے، خصوص سے کدھر؟ نہ کہ اس بات اصلی ہی، اور ایدن یہ تعلیل منقوض ہے کن کے ساتھ؟ سارے دلالات کے، جیسے قطع طرار میں، تو جواب اس سے وہ ہے جو ہم نے پیچھے ابھی دے دیا، وہ سوال جواب ہی سارا اور نہیں کچھ ہے، چلو۔